اب ایک کہانی یا ایک حکایت اور دیکھتے ہیں۔ موشے چند سال در دکان خواجہ بقالی، از نقل ہائے خشک و میوہ ہائے تر مالا مال بسر میں برد۔ موش چوہا، بقال یعنی بنیا۔ یہ حکایت نمبر 3 ہے۔ حکایت نمبر 3 وہ دو تھی، دوسری حکایت تھی، ایک حکایت پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ بقال کے معنی بنیا، نقل ہائے خشک یعنی ڈرائی فروٹس، یہ نقل نہیں ہے، نقل ہے، سوکھا میوہ۔ وہ میوہ ہائے تر، میوہ ہائے تر یعنی تازہ پھل، تر یعنی جس میں نمی ہو، رس ہو۔ بسر می برد، بسر بردن یعنی زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا۔ وہ ازان نعمت ہے خشک و تر می خورد، خوردن معلوم ہے بہت مشہور مصدر ہے کھانا۔ خواجہ بقال آرا می دید، وہ اغماز کردن، نظر انداز کرنا، چشم پوشی کرنا، یعنی دیکھ کے ٹال جانا، چلو وہی ہے تو ہے، کر رہا ہے تو کر رہا ہے۔ وہ از مکافات اعراض می نمود، مکافات کے معنی بدلہ، اعراض یعنی گریز کرنا، پرہیز کرنا۔ سفلے روزے بحق میں آ کے گفتند، سفلے دون را چو گردد معدہ سیر۔ سفلا کے معنی ہوتے ہیں کمینہ کے، یعنی کمینہ، نااہل، نکما، برہزاراں شور و شر، گردد دلیر۔ ہرسش براداشت کے ہمیان خواجہ را ببرید، ہمیان بولتے ہیں تھیلی، تجوری۔ بریدن کے معنی کاٹنا، بریدن کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ ہرسش براداشت کے ہمیان خواجہ را برید، سرخ و سفید ہرچے بود بخانہ خود کشید۔ چون خواجہ بوقت حاجت دست بہمیان برد، چون کیسہ مفلسانش تہی یافت۔ کیسہ پیالہ، یعنی وہ جو مانگنے والا رہتا ہے جس میں بھیک وغیرہ، تہی خالی۔ وہ چون معدے گرسنگان خالی، گرسنا کے معنی ہوتے ہیں بھوکا کے، گرسنگی بھوک، گرسنگان اسی کی جمع ہے۔ بتایا گیا تھا کہ واحد جمع کے اس میں کہ جس لفظ کے آخر میں ہے ہو تو اس ہے کو بدل دیتے ہیں اور گاف الف نون جوڑ دیتے ہیں، تو اسی کی جمع ہے یا گرسنگان۔ دانست کے آنکھ کار مشخص، دانستان کے معنی جاننا، یہاں دانست یعنی جان لیا، معلوم کر لیا۔
گربا وار کمین کرد، کمین گھات لگانا، یعنی چھپ کر جو ہے کہ حملہ کرنے کے لیے لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں، یا گھات لگانا۔ ویرا بگرفت وہ رشتہ دراز بر پائے او بست، رشتہ کے معنی رسی، تعلق کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ دنبال یعنی پیچھے، پچھلا حصہ، پچھلا سرا۔ پیچھے ہو گیا۔ دراز یعنی لمبا یا لمبی۔ کندیدن کے معنی کھودنا کے ہوتے ہیں، کندیدن کھودنا۔ کندیدن کے معنی کھودنا۔ وہ آن سوراخ رابے کند تاب خانہ وے رسید، خانہ دید چوں دکان چے صرافان، جو صراف ہوتے ہیں، زیور زیورات بیچتے ہیں، سونا چاندی بیچتے ہیں، اسے صراف کہا جاتا ہے۔ سرخ و سفید، سرخ نے لال اور سفید، یعنی یہاں پر سونا اور چاندی ہے۔ لال سرخ سے مراد سونا اور سفید سے مراد چاندی۔ برہم ریختے یعنی آپس میں ملا ہوا ہونا۔ وہ دینار و درم باہم آمیختے، حق خدرہ تصرف نمود، تصرف نمودن نے قبضہ کرنا۔ قبضہ کرنا۔ وہ موشرا بیرون آورد، وہ بچنگال گربا سپورد، چنگال یعنی پنجہ، بلی یا شیر کا جو پنجہ ہوتا ہے، پنجہ۔ گربا بلی، گربا کے معنی بلی۔ حق کے ناشناسی، بچنگال گربا سپرد تا جزائے خود دید، جزا یہاں معنی ہے سزا کے۔ وہ مکافات حق کے ناشنا، مکافات کے معنی بدلہ، حق کے ناشناسی احسان فراموشی، احسان فراموشی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے، اب ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ موشے چند سال در دکان خواجہ بقالی، از نق لہائے خشک و میوہائے تر مالا مال بسر میں برد۔ موشے نے ایک چوہا کچھ سال تک ایک بنیے کی دکان میں سوکھے اور رسیلے پھلوں سے مالا مال ہو کر زندگی گزارتا تھا۔ مالا مال ہو کر یعنی بہت خوشحالی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، یعنی بنیے کی دکان میں رہتا تھا، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہوں یا کوئی تازہ پھل ہوں، اسے کھاتا تھا اور بالکل بے فکر ہو کے رہتا تھا۔ وہ ازان نعمت ہائے خشک و تر میں خورد، اور اس خشک اور تر نعمتوں سے کھاتا تھا، یعنی جو بھی پھل تھے اس کے یہاں، چاہے وہ ڈرائی فروٹس ہوں یا کوئی تازہ پھل ہوں، اسی سے کھاتا تھا۔ خواجہ بقال آرامی دید، بنیا اس کو دیکھتا تھا، یعنی دیکھتا تھا کہ چوہا جو ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے پھل کو کھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ اغماز می کرد، اور نظر انداز کر دیتا تھا، چشم پوشی کرتا تھا۔ وہ از مکافات اعراض می نمود، اور بدلہ لینے سے پرہیز کرتا تھا، کہ چلو بھی کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے بحکمہ آ کے گفتند، ایک دن جیسا کہ عقل مندوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ سفلے دونرا چگردد معدہ سیر،
بر ہزاراں شور و شر گردد دلیر، یعنی کمینے لوگوں کا جب پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی ناشکرا لوگوں کا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس کا پیٹ بھرا ہے، وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہے کمینے لوگوں کا جب معدہ یا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ہزاروں فتنہ و فساد، شور و شر، فتنہ و فساد، فتنہ و فساد، تو ہزاروں فتنہ و فساد پر بہادر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب پیٹ بھر گیا تو پھر اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خرافات چلتا رہتا ہے۔ ہرسش براداشت کے ہمیان خواجہ را ببرید، اس کی لالچ اتنی بڑھی کہ اس نے مالک کی تھیلی کو، بریدن کے معنی کاٹنا، تو مالک کی تھیلی کو کاٹ دیا، یعنی جس میں وہ دینار و درہم رکھتا تھا وہ بنیا، اس چوہے کا مالک، تو مالک کے ساتھ ہی اس نے غداری کی اور تھیلی کو، اس کی تجوری کو کاٹ دیا۔ سرخ و سفید ہر چے بود بخانہ خود کشید، لال اور سفید یعنی سونا اور چاندی یا دینار و درہم جو کچھ تھا اپنے گھر کھینچ کر لے گیا، یعنی دھیرے دھیرے کر کے تھیلی کو کاٹ کر، تجوری کو کاٹ کر، جو بھی روپے پیسے تھے چاہے وہ درہم کی شکل میں ہوں کہ دینار کی شکل میں ہوں، وہ اسے لے کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ چون خواجہ بوقت حاجت دست بہمیان برد، جب مالک نے ضرورت کے وقت ہاتھ تھیلی میں ڈالا، تھیلی میں لے گیا یعنی بردن کے معنی لے جانا، تو ہاتھ تھیلی میں ڈالا، ہاتھ تجوری میں ڈالا، تو کیا ہوا؟ چونکہ سے مفلسانش تہی یافت، مفلسوں کی تھیلی کی طرح، مفلسوں کی کٹوری کی طرح، مفلسوں کے پیالے کی طرح خالی پایا۔ اب دیکھا کہ صاحب اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو روز اس میں ڈالتے تھے، لیکن تھیلی خالی ہے۔ بچوں میں ادے گورسنگان خالی، اور بھوکے لوگوں کے پیٹ کی طرح خالی، یعنی اس میں کچھ نہیں تھا، سب وہ چوہا ڈھو کے لے کے چلا گیا تھا۔ دانست کے آنکھ کارے موشست، اس نے جان لیا یا وہ سمجھ گیا یا اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام چوہے کا ہے، میں نے چوہے نہیں کیا، ظاہر سے مطلب تو کوئی آتا جاتا تو ہے نہیں یہاں پر، اور وہ کٹے ہوئے سے بھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چوہے کا کام ہے، یعنی وہی چوہا جو اس کی دکان پر پرورش پاتا تھا پھلوں سے، چاہے وہ سوکھے پھل ہوں چاہے وہ کچے پھل ہوں۔ گربا وار کمین کرد، بلی کی طرح گھات لگایا، یعنی بالکل بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی سے اس کی نگرانی میں وہ بیٹھ گیا وہاں پر۔ ویرا حملہ کیا، ویرا بے گرفت وہ رشتہ دراز برپائے او بست، نے اس کو پکڑا اور ایک لمبی ڈوری یعنی گھات لگا کر حملہ کر دیا چوہے پر، اور پکڑ لیا اس چوہے کو مالک نے، بلی کی طرح گھات لگا کر حملہ کیا، گھات لگا کر حملہ کرنا، گھات لگا کر حملہ کرنا۔ تو اب کیا کیا کہ گھات لگا کر بلی کی طرح اس پر حملہ کیا اور پکڑ لیا۔ ورشتہ دراز برپائے او بست، اب معلوم کیسے ہو کہ یہ دینار اور درہم کہاں لے کے گیا ہے؟ تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی اور ایک لمبی رسی اس کے پاؤں میں باندھ دیا، وہی کہہ رہے ہیں اس میں وہ رشتہ دراز اور لمبی رسی برپائے اس کے پاؤں پر یا اس کے پاؤں میں باندھ دیا، وہ بے گزاشت اور چھوڑ دیا کہ دیکھو بھئی یہ کہاں تک جا رہا ہے، چھوڑ دیا۔ تا بس سوراخ خود درون رفت، یہاں تک کہ وہ اپنے سوراخ میں اندر چلا گیا، یعنی جہاں اس کا سوراخ تھا وہ پہنچ گیا اپنے ٹھکانے پر چوہا۔ خانہ دید
تھوڑی درندت وہ انداز رشتہ غور آرا بدانست، اور رسی کی گہرائی کے اندازے سے اس کو جان لیا. یعنی چوہے کے پاؤں میں جو رسی باندھی تھی مالک نے، تو اس کی جو گہرائی تھی اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں تک ہے، کتنی دوری پر یہ جا کے وہاں ٹھکانہ بنائے ہوئے ہے سوراخ کے ذریعے. دنبال آں گرفت و آں سوراخ را بکند، اس کے پچھلے سرے کو پکڑا اور اس سوراخ کو کھودا یہاں تک کہ اس کے گھر تک پہنچ گیا. یعنی جہاں وہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا تو اس رسی کے ذریعے سے اس کو کھودتا ہوا کہاں چلا گیا مالک؟ جہاں وہ زر و جواہرات سونا چاندی چھپا کر رکھے ہوا تھا. خانہ دید چو دکان چاہے صرافان، یعنی صرافوں کی دکان کی طرح ایک گھر دیکھا. خانہ دید یعنی گھر دیکھا صرافوں کے دکان کی طرح. سرخ و سفید برہم ریختے و دینار و درہم باہم آمیختے، یعنی سرخ اور سفید ملے ہوئے تھے اور دینار و درہم بھی آپس میں ملے ہوئے تھے. سرخ سفید بکھرے ہوئے تھے، ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، دینار و درہم ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے. حق خدرہ تصرف نمود، اپنے حق کا اس پر قبضہ، یعنی قبضہ جما لیا اس پر کیونکہ اسی کا تھا. وہ موشرا بیرون آورد، اور چوہے کو باہر نکالا. یعنی اس دینار و درہم پر اس نے اپنا حق سمجھ کر قبضہ کیا اور چوہے کو باہر نکالا. وہ بد چنگال گربا سپرد، اور بلی کے پنجے کے سپرد کر دیا، بلی کے پنجے کے حوالے کر دیا. تا جزائے خود دید، تاکہ وہ اپنا بدلہ دیکھے. یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تو اس کو ملنا چاہیے. آنچ دید، جیسا کہ اس نے دیکھا. وہ مکافات حق ناشناسی یہ خود کشید، اور احسان فراموشی کا بدلہ بھی احسان فراموشی کا بدلہ یا احسان فراموشی کا مزہ وہ چکھے جیسا کہ اس نے چکھا. اب یہ تو مطلب کہ احسان فراموشی ہی ہوئی. تو اسی لیے آنکھ بند کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی موقع ملتا ہے وہ آدمی خود غرض بن جاتا ہے، اس لیے خود غرضوں سے، موقع پرستوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اس کہانی کے ذریعے گویا یہی درس دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور جیسا کہ معلوم ہے یہ جامی نے یہ بہارستان کے نام سے کتاب لکھی تھی گلستان کے جواب میں، اور اپنے بیٹے ضیاء الدین کو نصیحت کرنے کی غرض سے. تو آج اتنا ہی. اب کلاسیکل لٹریچر سے ایک اور ہے اخلاق محسنی، اس کی بھی کچھ حکایتیں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ایک دو حکایتیں یا کچھ اقتباسات ماڈرن پرشین سے بھی پڑھے جائیں گے.